قوم کے وڈیروں اور رئیسوں نے ایک پلان کے تحت حضرت نوح کے سفینے کو خراب کرنا چاہا اور غلاظت کرنا شروع کی. قومی سطح کا پروگرام تھا, پوری قوم غلاظت کر رہی ہے. پیغمبر نے آ کے دیکھا کشتی تو غلاظت میں بھری پڑی ہے, اسے تو بیت الخلا بنا دیا انہوں نے, لیٹرین بنا ڈالا. افسردہ ہوئے یا رب العالمین. پیغمبر بڑا لطیف ذوق والا ہوتا ہے. ایک بات کہتا ہوں, پیغمبر بڑے لطیف ذوق والا ہوتا ہے, اس لیے خوشبو سے پیار کرتا ہے. تمام انبیاء نے خوشبو سے پیار کیا, بس باقی نبیوں میں اور میرے آقا میں فرق یہ ہے کہ باقی سب نبیوں نے خوشبو کو چاہا اور خوشبو نے میرے محبوب کو چاہا. بہت لطیف ذوق والا ہوتا ہے پیغمبر. یا رب العالمین اب کیا بنے گا؟ حق تعالی نے فرمایا کشتی صاف ملے گی. ہم نے بِأَعْيُنِنَا کہا تھا, وعدہ پورا کریں گے. یا اللہ یہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا, آپ کو کیوں؟ تو پھر فرشتے بھیجے گا. یہ فرشتے اللہ کی فوج ہے نا, جس طرح ہمارا کوئی کام جب ہم سے نہیں ہوتا تو ہماری فوج آتی ہے. حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس. حق تعالی نے فرمایا نہیں, فرشتے اب اسی کام کے لیے تھوڑی رہ گئے. تو پھر یا اللہ یہ کیسے صاف ہوگا؟ فرمایا جنہوں نے جھک ماری ہے, جنہوں نے منہ کالا کیا ہے, انہی سے کام لوں گا. دیکھ تو کرتا کیا ہوں. برس کی بیماری میں مبتلا ہوئی قومی سطح پر, پوری قوم کو برس کی بیماری لگ گئی. وہ پھوڑے, خارش اور پھوڑے, خارش اور پھوڑے. کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا, کسی حکیم کا اور طبیب کا نسخہ کام نہیں کرتا. لیکن شقاوت اندازہ کیجئے, بدبختی کا اندازہ کیجئے. اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود, برس میں اور پھوڑوں میں, خارش میں مبتلا ہونے کے باوجود نبی کی دل آزاری سے باز نہیں آتے. غلاظت کرنے کے لیے وہیں آتے تھے کشتی کے کنارے. ایک برس کا مارا ہوا کمبخت کنارے بیٹھا تھا. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ, مین روڈ, پیر ودائی, راولپنڈی. برس کا مارا ہوا کمبخت کنارے بیٹھا تھا, چکر آیا تو اندر جا پڑا, گھبرا کے نکلا, پانی میں جا کے نہایا, ساری خارش اور پھوڑے ختم ہو گئے. کشتی کے اوپر کھڑے ہو کے گلا پھاڑ پھاڑ کے اعلان کیا, حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. ایک ضروری اعلان سنیے, بلا قیمت دوا ملتی ہے, آئے جس کا جی چاہے. اب اس قسم کی جو خبریں ہوتی ہیں ان کے لیے کسی الیکٹرانک میڈیا کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ سینہ بسینہ پھیلتی ہیں اور دور دور تک پھیلتی ہیں. قوم آئی رقص کرتی ہوئی, بھنگڑے ناچتی ہوئی, جھنڈے لے کر. ڈالیوں کی ڈالیاں آنا شروع ہوئی, تبرک بٹ رہا ہے. برتن ہیرے جواہرات کے بھر کے لاتے تھے اور اس کے بھر کے لے جاتے تھے. علاقے میں پہنچ کے بھی بانٹا جاتا تھا تھوڑا تھوڑا, جس کو بھی دیتے اسے شفا مل جاتی. اگلے دن اور زیادہ ڈالیاں, اگلے دن اور زیادہ ڈالیاں, ڈالیوں پہ ڈالیاں. ایک کشتی پوری قوم, وہ تو آنن فانن صاف ہو گئی, ڈالیاں آ رہی ہیں. جب انہیں پتہ چلا تبرک ختم ہو گیا ہے تو دل گرفتہ ہوئے بیچارے, افسردہ ہوئے کہ ہم تو محروم رہ گئے. ان کے بڑے بوڑھوں نے کہا چیز بڑی کام کی ہے, کھنگال کے استعمال کر کے دیکھو, شاید اس سے بھی فائدہ. جو کھنگال استعمال کیا تو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوا. اب ایک مرتبہ کھنگالا, دوسری مرتبہ کھنگالا, کھنگالا کھنگالا کھنگالا, کشتی چمک اٹھی, ایسی فنیشنگ ہو گئی کہ دنیا کا کوئی کارخانہ نہ کر سکتا. رب العالمین نے فرما لو میرے پیغمبر
صاف بِأَعْيُنِنَا کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا. قرآن پاک نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. سیلاب آئے اور کشتی بپھری ہوئی موجوں کے بیچ میں یوں ڈٹی ہوئی ہے جیسے پہاڑ. موجیں آ کے ٹکراتی ہیں وہ ہلتی بھی نہیں. وہی تجری بہم فی موج کالجبال. نگاہ نبوت نے جائزہ لیا. اللہ کے عذاب کی زد میں آنے والوں کو دیکھا تو اپنا لخت جگر بھی انہی میں نظر آیا. کنعان بھی انہی میں. نادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. پیغمبر نے اپنے بیٹے کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا بیٹا بد نصیبوں کا حامی نہ بن, اللہ کے نافرمانوں کا حامی نہ بن, میرے سفینے پہ آ جا ورنہ تباہ ہو جائے گا. راول پنڈی کے دوستو, جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو نبی کی بات بھی دل میں نہیں اترتی, کسی اور کی کیا اترے گی. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. کنعان نے کہا گھبرائیں تو آپ, ہم تو بلندیوں والے ہیں, وی آئی پیز ہیں ہم, وی آئی پیز, ہمیں کیا خطرہ. ہمارے پاس وسائل ہیں, ذرائع ہیں,